دلوں کے مسیحا۔ شدید سردی میں بارش کی بوندا باندی مسلسل جاری تھی۔ میں قرۂ ارضی کی عظیم ترین روحانی خانقاہ سلسلہ چشتیہ کے عظیم ترین بزرگ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ کے مزار پر انوار کے ایسے گوشے میں کھڑا تھا جہاں پر میری نظروں کے عین سامنے بزم تصوف کے ایک بلند پایا جذب و سکر جلال کے پتلے مخدوم علی احمد صابر رحمۃ اللہ کا حجرہ خاص تھا۔ حجرہ مبارک کے ساتھ قوال اپنی پرسوز آواز سے فضاؤں کو روحانی کیف و سرور، مستی و سرشاری بخش رہا تھا۔ قوال کی پرسوز آواز، ہم نواؤں کا ساتھ اور طبلے کی آواز، آسمان پر گہرے سیاہ بادلوں کا رقص اور چاندی کی بوندا باندی میں اپنی پسندیدہ ترین جگہ پر تھا۔ پورا ماحول بنا ہوا تھا۔ میرا جسم قلب و روح کیف انگیز لہروں میں غوطہ زن تھا۔ جب ایک جوان بیٹی نے آ کر میرے گھٹنوں کو احترام سے چھوا، عقیدت سے سرشار میٹھے لہجے میں بولی، بابا جی سلام، پھر آگے بڑھ گئی۔ جوان بیٹی کا جذبہ عقیدت و احترام دیکھ کر میری پلکیں بھیگ گئیں۔ میں نے بابا جی رحمۃ اللہ کے مزار کی طرف دیکھا اور میرے لبوں سے عقیدت کے پھول جھڑنے لگے۔ اے مسیحا عظیم، تو کیسا میزبان ہے، کیسا دلوں کا مسیحا ہے کہ میرے جیسے سیاہ کاروں گناہوں میں لتھڑے ہوئے برائی کے پتنوں کو کیا عزت بخشتا ہے۔ اپنی چوکھٹ پر بلا کر ہمارے گلوں میں پھولوں کے ہار، ریشمی چادریں پہنا کر ہمیں بھی معزز انسانوں میں شامل کر دیا کہ عقیدت مند بیٹی ہمیں کوئی نیک بزرگ سمجھ کر سلام عقیدت پیش کر گئی۔ یہ مہمان نوازی صرف بڑے لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ ہم واقعی سلطانوں کے سلطان بابا فرید رحمۃ اللہ کے در پر بھکاری بن کر آئے تھے، لیکن آپ کی لجپالی و بندہ نوازی کہ لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے عقیدت کے چراغ روشن کر کے ہمیں قابل عزت بنا دیا۔ میں دلوں کے حقیقی تاجدار کی بندہ پروری پر سرشار و شاداں کہ دنیا جہان سے آئے ہوئے دیوانوں پروانوں کو کس عزت سے، شان سے بخش رہا ہے۔ صدیوں پر صدیاں گزرتی چلی گئیں، لیکن آپ کی شہرت، دل نوازی، محبوبیت میں کوئی فرق نہ آیا۔ نہیں آپ رحمۃ اللہ کی شان و شوکت اور شہرت کا آفتاب غروب ہوا۔ شدید ٹھنڈ، مسلسل برسات میں بھی بابا فرید رحمۃ اللہ کا دامن ماں کی آغوش کی طرح آنے والوں کو اپنی پناہ میں لے رہا تھا۔ دیوانے موسم کی شدت بارش سے بے پرواہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے اپنے بابا جی رحمۃ اللہ کے در پر آئے ہوئے تھے۔ ایسا دلوں کا حکمران جو صدیوں سے دلوں پر حقیقی حکمرانی کر رہا تھا۔ دنیا جہان سے آئے ہوئے پروانے یہاں طواف کرنے آئے ہوئے تھے۔ میرے ساتھ آنے والے بھی عقیدت سے سرشار جھوم رہے تھے۔ میرے ساتھیوں میں کوہ مری کی سنگلاخ چٹانوں سے جلیل اختر عباسی اور حافظ محسن پچھلے کئی مہینوں سے بابا جی رحمۃ اللہ کے عشق میں گیلی لکڑی کی طرح سلگ کر یہاں آئے تھے۔ پچھلے کئی دنوں سے موسم خراب تھا، لیکن یہ دونوں دیوانے شدید برف باری، تیز بارش، آندھی طوفان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کئی گھنٹوں کا سفر کرنے کے بعد لاہور مجھ فقیر کے ساتھ شہنشاہ پاک پتن سلطانوں کے سلطان کی چوکھٹ پر نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے آئے تھے۔ جس طرح ان دو دیوانوں کو شدید برف باری، مسلسل بارش نہ روک سکی، اسی طرح بابا جی رحمۃ اللہ کے دربار کے اطراف میں دیوانے بابا جی کا طواف کرتے نظر آ رہے تھے۔ آنے والے پروانے موسموں کی شدت، سردی، گرمی، آندھیوں سے آزاد ہو کر یہاں اپنی عقیدت کا اظہار اور روحانی پیاس بجھاتے ہیں۔ جلیل اختر عباسی پچھلے کئی دنوں سے کال کر رہا تھا، سر مجھے بابا جی کے در پر لے جائیں ورنہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ یہ عقیدت، عشق و محبت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں ڈالی ہے۔ آنے والے دیوانے دربار کے طواف اور احاطے میں اپنی عقیدتوں کے لازوال مظاہرے کر رہے تھے۔ میں اس جگہ اور مٹی کے ٹیلے کی قسمت پر رشک کر رہا تھا جب صدیوں پہلے بابا فرید جی رحمۃ اللہ دہلی کی روحانی گدی چھوڑ کر اس جنگل بیابان میں آتے ہیں۔ صدیوں پہلے جب آپ رحمۃ اللہ کے مرشد حضرت خواجہ قطب الدین کاکی کا وصال ہوتا ہے تو مرشد کریم رحمۃ اللہ کی وصیت کے مطابق مرشد کا خرقہ مبارک، عصا، جائے نماز اور باقی نوادرات آپ کے حوالے کر کے آپ کی تاج پوشی کر کے آپ کو مرشد کی گدی پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ چند دن گزارنے کے بعد بابا جی نے اعلان کیا کہ میں دہلی شہر کی رونقیں چھوڑ کر پاک پتن جانا چاہتا ہوں۔ تاج شاہی کی سجدت چھوڑ کر یہاں مٹی کے ٹیلے پر گھاس پھونس کی کٹھیا میں فقیر نے دنیا آباد کر لی۔ یہ بابا فرید رحمۃ اللہ کی شان تھی کہ دنیا جہان کے دانشور، اہل علم، ہنرمند، صوفیاء تخت دہلی کی رونقیں سمیٹ رہے تھے۔
کہ یہ بوریا نشین خدمت خلق کے جذبے سے سرشار جہالت میں ڈوبے لوگوں کی اصلاح کے لیے وہاں سے اپنا بوریا لپیٹ رہا تھا۔ دنیا بھر کے لوگ تہذیب و تمدن کے گہوارے شہر دہلی کی طرف آ رہے تھے، جبکہ یہ درویش بے مثال پاک پتن کے اجاڑ کی طرف جا رہا تھا۔ ایک طرف دہلی شہر کی رونقیں تھیں، زندگی کے آرام آسائشیں تھیں، جبکہ دوسری طرف اجھودن جہاں ویرانی تھی، غربت تھی، درندوں کے غول تھے، چوروں کے جتھے، فاقے غربت پریشانیاں تھیں۔ یہ اعزاز صرف اولیاء اللہ ہی کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ آباد شہروں کی بجائے ویران علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ یہ ہجوم بازاروں کی بجائے اجڑے دیار کو اپنا مسکن بناتے ہیں۔ یہ بے نیاز نفوس قدسیہ با ادب با ملاحظہ کی صداؤں سے لطف نہیں اٹھاتے، نہ ہی انہیں جہان مرغ و ماہی سے رغبت ہوتی ہے، بلکہ یہ تو بھوکوں اور بھکاریوں کی خدمت کر کے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بابا جی جیسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو مٹی کھا کر کافروں کو مسلمان بناتے ہیں۔ پروفیسر آلنڈ نے اپنی مشہور کتاب دی پریچنگز آف اسلام میں کیا خوب کہا ہے کہ پنجاب کی 16 اکھڑ مزاج قوموں نے بابا صاحب رحمۃ اللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ بابا جی کے آنے سے پہلے یہاں درندوں اور چوروں کی حکمرانی تھی، لیکن بابا جی رحمۃ اللہ کے آنے سے یہ گوشہ امن و بھائی چارہ بن گیا۔ کیا ہندو کیا مسلمان مخلوق اس درویش کے گرد پروانوں کی طرح امڈ آئی۔ پھر اہل دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا، دربار فریدی رحمۃ اللہ پاک پتن کے سامنے دہلی کی رونقیں ماند پڑ گئیں۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ کی خانقاہ میں دنیا جہان کے پروانے قافلوں کی شکل میں آتے اور جاتے۔ یہ جنگل بیابان آباد ہو گیا۔ بابا جی رحمۃ اللہ نے اس گلی میں بستر لگایا کہ جس کے غلاموں میں امراء و وزراء بادشاہ حاضر ہونا سعادت سمجھتے۔ سلطان ہندوستان غیاث الدین بلبن آپ کے قدموں کو چومنا اپنے لیے سعادت عظیم سمجھتا تھا۔ مشہور فاتح امیر تیمور جب ہندوستان وارد ہوا، پاک پتن سے گزرا تو عقیدت و احترام سے حاضر ہوا، سلام کیا، سونے کی اشرفیاں پیش کیں اور اقرار کیا کسی بہت بڑے بزرگ کا دربار ہے۔ اس قدر شان کے باوجود بابا جی رحمۃ اللہ اپنی زندگی میں پیلو اور ڈھیلے کھا کر گزارا کرتے تھے، دن رات تزکیہ نفس اور عبادت میں اس قدر مشغول رہتے کہ کسی طرح خالق کی خوشنودی حاصل ہو جائے، قرب الہی حاصل ہو جائے۔ رات کو خوب عبادت و نوافل کے بعد سر زمین پر رکھ کر حق تعالیٰ سے عرض گزار ہوتے، میں تیرے لیے زندہ ہوں اور تیرے لیے ہی مرتا ہوں۔ خدا کے ہاں قبولیت کا یہ عالم کہ ایک دن کہا 40 برس تک میں نے وہ کیا جو رب نے چاہا، اب میں جو چاہتا ہوں رب وہ کرتا ہے۔ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔